کہ مشاعرے میں آج بھی لوگ انتہائی کمزور شعر اپنی والدہ کی محبت میں سناتے ہیں اور پورا ہال جو ہے وہ واہ واہ اور تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. تو علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے لیے جو نظم لکھی ہے کہ اس سے ذرا کوئی آگے کی کر لیں نا, آگے کی نہیں کرتے تو کچھ چلنا نئی بات ہی کر لیں, اس سے آگے کیا کوئی کرے گا, کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. یہ اس کا آخری شعر ہے جو انہوں نے اپنی والدہ کی یاد میں لکھی ہے. تو مطلب ہے کہ وہ اتنا ہے ہمارے ہاں, یا مائے نہیں مائے, مطلب یہ پورا ایک تصور ہے نا. باپ کی تو بیچارے کے کوئی سیلیبریشن ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, نہ ہونے کے برابر ہے, اس کو تو بالکل ہی مطلب ہے اضافی سمجھا جاتا ہے, اینسلری پرپز. بچے بڑے ہو جائیں تو ماں تو ویسے ہی مطلب ہے کہ اس پیٹریارکل سسٹم کا میں جو ہے وہ ریپلیس کر دیتی ہے باپ کو. السلام علیکم. اس چینل کے اوپر اس طرح کی نشستیں کم ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دوست جو مجھے ملتے تو بہت فریکوینٹلی ہیں, لیکن ان کی اپنی کیمرہ اپیرنسز اتنی زیادہ ہوتی ہیں عموماً مہینے میں, ہفتے میں, کہ جب ہم ملتے ہیں تو وہ بالکل بھی کیمرے کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے. لیکن میرے بہت سالوں کی انسسٹ کرنے کے بعد آج حارث صاحب مان گئے ہیں. سو حارث خلیق صاحب کو آپ جانتے ہی ہوں گے, لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک رسمی طور پہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ضرور انٹروڈیوس کرانا ہے گیسٹ کو. سو 4 زبانوں کے شاعر ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں, اور تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے. کرمسن پیپرز کو اگر تاریخ کی کتاب کہا جا سکتا ہے تو پھر تاریخ لکھی بھی ہے, صرف پڑھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تمام ڈیلی نیوز پیپرز پہ لکھتے رہے ہیں, اور HRCP سے پہلے بھی ہیومن رائٹس کے لیے, خواہ وہ خواتین کے لیے کام ہو, بچوں کے لیے ہو, ایجوکیشن کے لیے ہو, تقریباً ہر طرح کے اقلیتوں کے لیے, سو ہر سیگمنٹ کی انہوں نے نمائندگی کی ہے. اور میرا جو آج ہمارا بیٹھنے کا بنیادی مقصد ہے وہ تو ہے ان کا ایک نیا انیشیٹو, ڈیئر ریسرچ کنسورشیم, اور مجھے وہ نام سے ہی بڑا مختلف لگا کہ اس میں مطلب ڈیئرنگ چل رہی ہے. تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے اور ہم آ جائیں گے اس لیے. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوری میں ذرا شروع میں تھوڑا زیادہ بولوں گا, بعد میں آپ کو میں اجازت جی وہ ہمیشہ جب ہم ملتے ہیں تو آپ ہی زیادہ بولتے ہیں. سر ہماری ایک مشترکہ دوست ہیں آمنہ شریف. جی بالکل. تو آمنہ شریف اب ہمیں جب بھی مجھے ملتی ہیں نا, وہ چاہے ان کے گھر پہ کوئی دعوت ہو, چاہے ہم کسی اور کی طرف کوئی اچھے موقع پہ کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہوں, تو ان کی جب بھی میرے پہ نظر پڑتی ہے نا, وہ یوں اشارہ کرتی ہیں کہ خبردار. وہ میرے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے, کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک اچھا جوائس اوکیزن چل رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے تم کوئی بیڈ نیوز دے دیتے ہو اور سارا تم نا مطلب ماحول خراب کر دیتے ہو, تو یہ تم نے نہیں کرنا. اچھا میں نے پھر جب میرے ساتھ یہ ہوا تو پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں میں کہ یہ اور کون کون کرتا ہے, اور مجھے اس سے خیال, سب سے پہلے تو مجھے آپ یاد آئے. اچھا, اور میں نے پھر اس کے بعد یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ بڑا ایک ہم بیٹھے ہوتے ہیں, لائٹ سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے کوئی غمگین کہانی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کسی کی, اور آپ اس کو لے کر بڑا افسردہ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو اس میں سے نکالنا پڑتا ہے. سو یہ جو سارا ہیومن رائٹس والا کام ہے, اب وہ میں اس میں جو ہے بہت لوگوں کو جانتا ہوں, جن کی ریپیوٹ اچھی ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں, جن کی ریپیوٹ خراب ہے کہ وہ شاید اس کام میں کوئی پیسوں کے لیے آگے, میں ان کو بھی جانتا ہوں. اچھا لیکن ان کی بھی زندگی مطلب اگر دیکھا جائے نا, مطلب ان کے ساتھ جو غیر رسمی اگر محفلوں میں آپ بیٹھو, گاڑیوں کی, لڑکیوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی. مطلب ایک جو ہے نا آپ کے ساتھ ایک افسردگی آپ کا حصہ بن جاتی ہے آپ کی زندگی کا, اگر آپ اس کام سے منسلک ہو. اب وہ کوئی ظاہر ہے حادثاتی طور پہ آ جاتا ہے, کوئی جان بوجھ کے آتا ہے, لیکن یہ کوئی ایسا کام ہے کہ آپ خواہش کریں کہ آپ کے بچے بھی یہ کریں. دیکھیے میری تو خواہش یہ ہے کہ میں بھی یہ نہ کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے تو بالکل ہی نہ کریں, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. تو ہم تو پھنس گئے ہیں. وہ ملان کنڈیرا نے کہا تھا, چیک رائٹر جو ہے, فرینچ میں بھی خیر اب لکھتا ہے کیونکہ فرانس چلا گیا تھا چیک ریپبلک سے, چیکوسلوواکیا کے زمانے میں وہاں سے. تو اس نے کہا تھا کہ اس کو میں پیرافریز کر دیتا ہوں جو مجھے یاد ہے,
کہ آئی ایم اے ہیڈنسٹ ٹریپڈ ان این انٹینسلی پولیٹیکل ورلڈ. یعنی میں ایک ایسا لذت کوش ہوں جس کو ہر وقت چیزا، کوئی مزیدار باتیں، کوئی لطیفے، کوئی موسیقی، کوئی اچھی شاعری، کوئی اچھی تصویر، کوئی اچھا مجسمہ، ہر وقت حسن اپنے ارد گرد چاہیے اور لذت چاہیے. ہمارے سلسلے میں وہ بات خوراکوں اور کھانے پینے کے بارے میں بھی ہے. تو لیکن میں پھنس گیا ہوں ایک بہت ہی ایک انٹینس ایک سیاسی حالات میں، سیاسی صورتحال میں. سیاست سے یہاں مراد انتخابات نہیں ہے. آمنہ شریف کا آپ نے ذکر کیا، ان کا بھی میاں نواز شریف سے کوئی تعلق یا رشتہ داری نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے بتانا سننے والوں کو. ہماری جو دوست ہیں آمنہ شریف جو جولری ڈیزائن کرتی ہیں اور بہت ہی باکمال خاتون ہیں. لیکن جو کمنگ بیک ٹو دس، تو میں پھنس گیا ہوں مطلب، اور میں چاہتا ہوں کہ اور میرے بچے بالکل نہ کریں یہ، آپ کے بچے بالکل نہ کریں، جو ہوں گے انشاءاللہ تو وہ ایک بہتر دنیا ہو ان کے لیے. تو یہ کوئی خوشی سے کرنے والا کام تو نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی آپ کو کک تو نہیں نہ ملتی. تو آپ جو افسردگی کی بات، اچھا لیکن وہ صرف انسانی حقوق کے دفاع کاروں سے وہ بات میں نہیں سمجھتا کہ جڑی ہوئی ہے، حساس لوگوں سے ہے. اور آپ بھی اوپر سے بڑا ایک ملمہ آپ نے چڑھایا ہوا ہے، لیکن ہمیں آپ کے اندر کے معاملات بھی پتہ ہیں کہ کسی کی طبیعت خراب ہے تو آپ نے آج کہا کہ اس کا فوری طور پہ کچھ کیا جائے کیونکہ یہ ایک بہت اچھا موسیقار ہے. تو یہ ہم سب کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی یہ ریاست اور اس کی تشکیل اور یہ سماج اور اس کی کجروی اور اس کا زوال کچھ اس طرح زیادہ ہے کہ اگر آپ صرف حساس ہیں سیاسی طور پر یا سماجی طور پہ سرگرم نہیں بھی ہیں، اور خصوصی طور پہ اگر آپ ایک فنکار ہیں تو آپ کا اس سے بچ کے رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور آپ اور میں، ہم ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے پرانے ہمارے بزرگ بھی اور جو اب ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں وہ بھی، اور ہم سے جو چھوٹے ہیں جو کامیڈی کرتے ہیں، جو یعنی مزاح کرتے ہیں، ہیومر کرتے ہیں، وٹ ہیں، ان کے ہاں بھی جب آپ ان سے شام کو بیٹھیں گے پوچھیں گے تو ایک وہ جو ایک خاص طرح کی ایک سینسبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے فنکار کی. حساس تو ہوتا ہے نا، تو باقی سارے لوگ حساس ہوتے ہیں لیکن فنکار ذرا تھوڑا سا اس کا ڈرامہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ذرا زیادہ حساس ہیں. تو لیکن وہ پھر ان کو عادت ہو جاتی ہے اس ڈرامے کی نا، وہ پھر ان کی عادت ثانیہ بن جاتا ہے. تو وہ پھر زیادہ اداس رہنا شاید اس سے بھی جڑا ہوا ہے. صرف ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے لیے یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمارا کام ہے بہت تکلیف دہ کیونکہ یہ بڑی بروٹل سوسائٹی ہے. اور لیکن ذہنی طور پر درست رہنے کے لیے یا صحت مند رہنے کے لیے، ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بہت بار کہی ہے لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہ بات دہرانے میں، کہ شعر، سر اور جگت، ان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حارث صاحب کی بہت زیادہ ٹاکس آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی، زبان کیسے بنتی ہے، زبان کیسے ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ ساری چیزیں ڈسکس کیونکہ وہ کر چکے ہیں ایٹ لینتھ، پاکستانی ایکسپیرینس میں بھی کی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہیں، سیاست اور سماجی مسائل. تو وہ میں ان کو ریپیٹ نہیں یہاں پہ کرنا چاہتا. میرا زیادہ زور آج اس چیز پہ، قلبی واردات پہ ہے کہ کیا چل رہا ہوتا ہے بندے کے اندر. تو اس میں کیا یہ بات درست ہے کہ انسان جو ہے اس کا، وہ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے تو مختلف ہوتے ہیں اور اس کی وجہ جینیٹکس بھی ہے، اس کی وجہ وہ جو شروع کے کچھ سال ہیں وہ آپ کے کیسے گزرے تو وہ آپ کی طبیعت کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. اور وہ جو ایک فیٹ کی بھی بات ہوتی ہے، سو فیٹ میرے خیال میں 70-80% تو آپ کی طبیعت ہے کہ محنت کر سکتے ہو، مزاج ہے آپ کا، مزاج ہے، آپ اونچا پسند کرتے ہو، دھیما پسند کرتے ہو، تو بس وہ آپ پھر طبیعت کے اگینسٹ کتنے کو لوگ جا سکتے ہیں. سو اسی طرح مطلب آپ کا جو ہے وہ پائی چارٹ کی طرح ہے آپ کا جو دل ہے، اور اس میں ایک غم کا پورشن ہے، ایک خوشی کا پورشن ہے، وہ کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے. وہ جس وقت نہیں ہوگا وہ خود سے گھڑ لے گا، لیکن وہ اس کو وہاں پہ برقرار رکھے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میں تو آپ سے وہ ایک ہے نا کہ دکھ کے سر تیور ہوں جب بھی سکھ کے راگ الاپنا، دکھ کے سر تیور ہوں جب بھی سکھ کے راگ الاپنا، یہ بہت ضروری ہے. تو خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا ناخوش رہنے میں یہ ہوتا ہے کہ اداس ہونا ایک اور بات ہے، مایوس ہونا ایک اور بات ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ مطلب ہیں. تو خوش رہنا تو بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا میں خوبصورتی ارد گرد آپ کے بہت ہے.
لیکن ہم لوگ کو پاکستان کی میں نے آپ سے بات کی تھی نا، یا تیسری دنیا کے اور ملکوں میں بھی کم و بیش یہی صورت حال ہے، تو وہاں ذرا ہم پھنس جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ مزاجن آپ نے جو بات کی نا، تو وہ خوش رہنے کے موقع ڈھونڈتے ہیں اور گریٹفل ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے ایک روحانی، ویسے میرے منہ سے سن کے آپ کو عجیب سا ہی لگے گا، جو دوست جانتے ہیں ناظرین ان کو بھی، لیکن اس کا ایک روحانی پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمارے جو سماج میں نا شکر گزاری ختم ہو گئی ہے. تو ہم کسی اچھے لمحے کو سے حظ اٹھانے کے، اس سے محظوظ ہونے کے، اس خوش ہونے کا جو ہے وہ اس کی صلاحیت ہم میں کم ہوتی جا رہی ہے. تو کچھ لوگوں میں ہے، وہ انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے، اسے بڑھانا چاہیے. تو جو اچھی چیزیں ہیں ان پہ خوش ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا چاہیے. کوئی کامیابی ملے اس پہ خوش ہونا چاہیے، کامیابی اتنی نہ ملے جتنی آپ چاہتے تھے، ذرا سی کم ملے اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ بات تو آگے بڑھی ہے. اسی طرح آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز تناول فرماتے ہیں، کوئی مطلب کھانا کوئی اچھا کھاتے ہیں، کوئی لطف کی بات سنتے ہیں، تو کوئی اچھی کتاب پڑھ لیتے ہیں، کوئی اچھا گانا سنتے ہیں. ابھی اس پروگرام سے پہلے ہم نے وہ یہ دنیا پتل دی اور بیبی ڈال میں سونے دی، ہم نے سنا نا ابھی بہت برسوں کے بعد، اور کتنا انجوائے کیا. تو یہ ضروری ہے، اچھی چیزوں سے لطف اٹھانا بہت ضروری ہے. ارد گرد نیچر کی اتنی خوبصورتی ہے، اس سے ہم نے اپنا شہروں میں رہ کے اپنا جو ایک تعلق ہے وہ توڑ دیا ہے. تو یہ خوش رہنے کی میرا خیال ہے عادت ڈال لینی چاہیے اور خوش رہنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، جو تکلیفیں اور دکھ اور غم ہیں جو ہمارے انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش تو بہرحال حساس لوگ کرتے ہی ہیں نا. پتہ ہمیں خوبصورت دنیا چاہیے نا، اور سب کے لیے چاہیے. تو وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلنی چاہیے، اور ہیومر پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہر سچویشن کو بھی آپ ہیومر کر سکتے ہیں، تکلیف سے تکلیف دے ٹریجک سچویشن کو بھی ہیومر اس میں ڈھونڈا جا سکتا ہے، تاکہ انسان کی ذہنی صحت بھی برقرار ہے اور ہم آگے بھی بڑھ سکیں، پھنس کے نہ رہ جائیں، مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں، قنوطیت کا شکار نہ ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ہے جو کہ میں نے آف کیمرہ وجاد صاحب سے بھی پوچھا تھا، وجاد مسعود صاحب سے. ان کا بڑا تسلی بخش جواب تھا، لیکن میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. اور وہ جس طرح آپ نے بار بار آرٹسٹک ہونے کی بات کی، یا لوگوں کے جو حقوق ہیں ان سے جڑے ہوئے ہونے کی بات کی، یا جنرلی حساسیت کی بات کی کہ جو حساس ہے وہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو نہیں ہے وہ بہت بہتر زندگی گزارتا ہے؟ یعنی کہ ہم جب اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ایسا نہیں ہے، وہ اگر گھر پہ سنڈے کو بیٹھ کے اپنے بچے کا ایک ٹوائے اگر فکس کر رہا ہے یا اس کی ٹرالی فکس کر رہا ہے، تو وہ بڑے انہماک سے، یکسوئی سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے بظاہر کہ اس وقت اس کی زندگی میں غم بڑے کم ہیں کہ وہ اس کو اس طرح سے کر رہا ہے. جبکہ جو حساس آدمی ہے وہ اس وقت بھی پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کو تنگ کر رہا ہے. تو مطلب یہ تو ایک بلس نہیں ہے کہ آپ نہ ہو. نہیں، میرا خیال ہے میں اتنے ہی انہماک کا مظاہرہ کرتا ہوں جب اچھی نہاری یا پائے مجھے مل جائیں. میں کسی اور چیز کے بارے میں اس وقت نہیں سوچتا، چاہے کتنی دنیا میں حالات خراب ہوں. تو آن اے سیریس نوٹ، اسکیٹر برین ہونا اور سینسٹیو ہونا یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہماک سے کام نہ کر سکیں اگر آپ بہت سینسٹیو ہیں. تو ایسا نہیں ہے، میں نہیں اس سے اتفاق کرتا. تو یہ لیکن بات ٹھیک ہے کہ ان کا بلس کا جہاں تک سوال ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگنورینس از بلس، وہ پتہ نہیں کیونکہ وہ جس کا تجربہ ہوتا ہے وہی اس سے گزرتا ہے، اور اس فرد کے بھی کچھ ذاتی دکھ تو ہوتے ہی ہیں نا. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی دکھوں کو تو ہر ایک کے ہیں، وہ تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک دنیا قائم ہے تو وہ ذاتی دکھ تو ہوں گے، کچھ محرومیاں ہوں گی، کچھ ناانصافیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی، کچھ آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اس کی گلٹ ہوگی، بہت سی ایسی چیزیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اگنورنس واقعی بلس ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو علم میں لذت اور مزہ ہے، اور جو علم کے ذریعے سے جو ایک با علم حساس شخص ہو، مرد و زن جو بھی ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک جیسے کہتے ہیں گریٹیفیکیشن تو ہوتی ہے نا. آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، آپ کا ایک خیال ہے، لیکن وہ خیال جو ہے وہ شواہد پر مبنی ہے، یعنی اس کی کوئی فیکٹس ہیں اس کے پیچھے یا ایویڈنس ہے اس کے پیچھے، محض خیال نہیں. تو محض خیال بھی ٹھیک ہوتا ہے ویسے، لیکن ایک آپ سینسٹیو ہونے کا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ کہ آپ انہماک سے، کنسنٹریشن سے کہیں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اور بچے کا کھلونا ٹھیک کرنا تو ایک بہت ہی گریٹیفائنگ کام ہے، اس کو خوشی مل رہی ہے تو کر رہا ہے. کرسی ٹھیک کرنا، جو فزیکل بہت ساری چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں نا، ورچوئل ورلڈ میں بھی کچھ کام آپ فزیکلی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ، یہ فزیکل ایک کام ہے نا، ایک دوسرے سے بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، کوئی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی اسپیکر لگے ہیں، کوئی اپنا کیا کہتے ہیں مائکرو فون لگے ہیں، تو وہ سارا اس کی ایک جو فزیکیلٹی ہے نا وہ بھی بڑا انگیج کرتی ہے آپ کو، اور آپ اس میں گریٹیفیکیشن ہوتی ہے جب وہ کام مکمل ہو جائے. لیکن بلس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص، وہ ایک بلس تو ہے لیکن اس میں ایک بے حسی بھی تو ہے نا. تو آپ بے حس تو نہیں، آپ مطلب خوش رہ کے بھی حساس ہو سکتے ہیں، یہ نکتہ ہے. اچھا، سو ایک اور چیز، ویسے تو خیر یہ میں اس سینگ کو تو نہیں مانتا کہ وہ جو پیرافریز کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے کہ بہت بڑے شخص کے گھر بڑا آدمی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ تو ایگزامپلز ہیں کہ ہوئے ہیں. لیکن جس طرح سے ایک جو نان کریٹیو یا اس طرح سے ایک شخص ہے، جس نان کریٹیو بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک شخص جو ایسا کام کر رہا ہے جس کی کوئی ایسی لیگیسی نہیں ہے کہ جو اس کے بعد بھی رہے، اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، ویسے تو ظاہر ہے آپ اتنے لوگوں پہ آپ کا اثر ہوتا ہے زندگی میں، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں آپ بھی زندہ رہتے ہو، لیکن پھر بھی اگر کام ان کا کچھ اس طرح سے نہیں ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بعد رہے گا، ان کی جو اٹینشن ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ ان کا چلتا پھرتا ڈی این اے ہے، وہ ان موسٹ کیسز دے سروائیو آفٹر دیٹ پرسن، تو وہ زیادہ نہیں ہوتی بجائے کہ ان لوگوں کے جن کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کام بھی ہمارے بعد تک رہے گا، ان کے بچے اگنور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کام کو بھی اتنا ہی بڑا شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں جتنا بچے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. کوئی فارمولا نہیں ہے، مطلب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی فارمولا نہیں ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا کوئی وائرنگ خراب ہوتی ہے نا، جو لوگ ذرا بڑا کام کرتے ہیں، یا ان کی مطلب ہے کہ ان کی، یہ اچھا سوال ہے، سوال یہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ فنکاروں سے زیادہ سیاسی کارکنوں پہ زیادہ یہ بات جو ہے وہ اپلائی کرتی ہے، منطبق ہوتی ہے. جو سیاسی کارکن ہیں نا، جو بہت نظریاتی سیاست کرتے ہیں، وہ سیاسی کارکن یہ والے نہیں کہ جو پلاٹ پرمٹ پراڈو لینڈ کروزر والے گاڑی پہ جھنڈا لگانے والی گیم میں ہیں، لیکن جو نظریاتی سیاسی کارکن ہیں، چاہے وہ دائیں بازو کے ہیں، وہ بائیں بازو کے ہیں، جو نظریاتی طور پہ کمیٹڈ ہیں کسی چیز سے، ان کے ہاں یہ زیادہ ہے. ان کے ہاں جو ہے نا بچوں کا نگلیکٹ ہونا جو بہت آئیڈیولوجیکلی، لیکن اس میں بھی طبقاتی مسئلہ بھی ہے. جو ان میں امیر بائیں بازو دائیں بازو کے سیاسی کارکنان ہیں، وہ بچوں کو ہارورڈ، ایم آئی ٹی، آکسفورڈ، کیمبرج سے پڑھوائی دیتے ہیں، اور وہ خیال رکھتے ہیں. ان کا وقت بے شک تھوڑا کم دیتے ہوں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. لیکن جو متوسط طبقے کے یا محنت کش طبقات کے جو سیاسی کارکن ہیں، ان کے لیے یہ مسائل میں نے دیکھا ہے، جو میرے مشاہدے میں آیا ہے، وہ بہت زیادہ ہیں. ان کے بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک بڑے کاز سے، ایک ماورائی، ایک کوئی پتہ نہیں ایبسٹریکشن میں جا کے وہ ایک کاز کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں، اور اس میں ان کو لگتا ہے کہ میں جو ہے ایک بڑی کائنات کا اور بڑی ایک بہت بڑے بنی نوع انسان کی کوئی آزادی اور انقلاب کا حصہ ہوں، اور دنیا کو بدلنے چلا ہوں. تو اس میں یہ جو چینی پوٹے 2-4 میں نے پیدا کر دیے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ تو ظاہر ہے اگر جب انقلاب آئے گا سارے بچوں کی قسمت بدلے گی تو میرے بچوں کی بدل جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رویہ رہا ہے تاریخی طور پہ، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی رہا ہے. ہمارے ہاں ذرا زیادہ رہا ہے کیونکہ تیسری دنیا میں نظریاتی سیاست اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائی، تو وہ سینس آف لاس بھی ہے لوگوں کو. لیکن آرٹسٹس کے ہاں یہ اس طرح سے، یا سائنٹسٹس کے ہاں ظاہر ہے ان کے اپنے کام میں تو ایک، دیکھیں کام تو ڈیمانڈ تو ہوتی ہے نا، وقت تو انسان کے پاس ایک محدود ہی ہے، تو اس میں وہ مطلب ظاہر ہے کہ کچھ بچے وقت کم دیتے ہوں گے، لیکن اس طرح سے نگلیکٹ نہیں ہوتے ان کے بچے جو ہم دیکھتے ہیں، جو سیاسی کارکن کے ہوتے ہیں جس نے ساری زندگی لگا دیتا ہے. میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا بائی دی وے، میں آپ کو ایک نفسیاتی صورتحال یا جن معاملات سے وہ گزرے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نام بھی کسی کا نہیں لے رہا. فنکاروں میں بھی ایسے ہی ہے کہ فنکار جو ہیں وہ دیکھیں، اگر ان میں کوئی اس قسم کی عادات ہیں جو سماجی طور پر ناپسندیدہ ہیں کسی بھی سماج میں،
اور ان پہ بہت زیادہ ان کا اصرار ہے، اور ان عادات کی بنیاد پر ان کا جو امیڈیٹ فیملی ہے، جو ان کا خاندان ہے یا ان کے دوست بھی ہیں، وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں یا وہ ان کی طرف ان کا رویہ درست نہیں ہے، تو اس سے کوئی بڑا فنکار نہیں بنتا۔ یعنی یہ ایک عادت اپنا لینے سے کہ آپ جو ہے وہ بوہیمین ہو جائیں، نظر آئیں آپ ایسے کہ جی آپ تو دنیا و مافیہ سے بے خبر ہیں، تو پھر آپ کو نہ شادی کرنی چاہیے، نہ بچے پیدا کرنے چاہیے، نہ دوست بنانے چاہیے، نہ رشتہ داریاں ان سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کوئی، اگر آپ نہیں نبھا رہے تو دوسرا بھی نہیں نبھائے گا۔ تو وہ ایک پرسنل ٹریٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو بہت بڑے لوگ ہیں، جو واقعی مطلب جینیسز ہیں یا بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے ہاں آپ کو اس قسم کی جو شعبدے بازی والی عادات آپ کو بعض چھوٹے درجے کے فنکاروں میں نظر آتی ہیں، وہ نہیں ہوتی، چاہے وہ سائنسدان ہو، کیونکہ سائنسدان جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی ایک لیول پہ بہت کریٹو ہوتا ہے، اور چاہے وہ بہت شاعر ہو، یا وہ جو ہے اپنا مصور ہوں، تو ان کے ہاں آپ کو تھوڑا سا آؤٹ آف سٹیپ تو وہ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن بڑی ذمہ داریاں وہ پوری کرتے ہیں، وہ دوستیاں نبھاتے ہیں، وہ تعلق داری نبھاتے ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں جس حد تک وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن آپ نے کب دیکھا کہ جو ہے وہ آئنسٹائن جو ہیں وہ کسی کانفرنس پہ انہیں پہنچنا ہے، کوئی پیپر انہیں لکھنا ہے، بہت سخت ڈسپلن ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگی میں، یا جو اتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں ہم نے جو دیکھے ہیں، فیض صاحب کو آپ خوش لباس آدمی تھے، وقت پہ کام کرتے تھے، اخبار ایڈٹ کرتے تھے، ٹریڈ یونینز کے ساتھ کام کرتے تھے، کالم لکھتے تھے، یعنی دنیا کے وہ پڑھاتے تھے، ادارے چلاتے تھے، سارے کام کرتے تھے نا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اور وہ فیض احمد فیض تھے، تو ان کے بہت سے جو بعد آنے والے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے، یا راشد صاحب یو این کی ملازمت کرتے تھے، نعیم راشد صاحب، وہی سوٹ کلیڈ ہوتے تھے، وہ اسی طرح سے بچوں کی تربیت اور وہی سارا کچھ، شکایتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے جو لوگ سپاٹ لائٹ میں آتے ہیں ان کے مسائل آپ کو زیادہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، باقی کون سے جو مطلب آپ نے بات کی کہ جو ایک لوگ ہیں جو کریٹو کام نہیں کرتے، تو ان کے بھی ذرا گھر میں جا کے پتہ تو کریں نا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہو۔ اچھا، یہ جو آپ نے وہ بچوں کی اس پہ بات کی، اس میں خاص طور پہ کیونکہ آپ ویسے تو پڑھائی کے سلسلے میں بھی ملک سے باہر رہے، اور کچھ آپ نے نوکری بھی کی یورپ میں، تو مطلب بیسیکلی وہ سیر کے لیے تو میں بھی گیا ہوا ہوں، لیکن آپ وہاں پہ کئی سال گزار چکے ہیں۔ سو یہاں پہ کچھ عرصے پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی اینیمل کے بارے میں کافی کنٹروورسی ہو گئی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسوجنسٹ ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا بالکل ٹھیک ہے۔ خیر وہ تو مطلب بات یہ ہے کہ فلم پروپیگنڈا فلم بھی اچھی ہو سکتی ہے، مسوجنسٹک فلم بھی اچھی ہو سکتی ہے، مطلب فلم نے اگر ایز این آرٹ پیس، ایز این آرٹ پیس اگر آپ انوالو ہو گئے ہو، آپ کی ہارٹ بیٹ سنک ہو گئی ہے اس کے ساتھ، تو بس وہ اچھا آرٹ پیس ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ مجھے اتنی کوئی اچھی فلم نہیں لگی، لیکن اس نے 1000 کروڑ سے پلس بزنس کیا، اور اس کی جو مجھے وجہ سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ وہ بنیادی طور پہ ایکشن فلم نہیں تھی، بنیادی طور پہ کامیڈی فلم نہیں تھی، بنیادی طور پہ وہ ایک ڈرامہ تھا، اور بیسیکلی وہ ٹیکل کر رہا تھا ایشو باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ۔ سو یہ یہاں پہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ، اور وہ جو لوگ جن کے اپنے والدین سے، اپنے والد سے اچھے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، وہ تو چلے ان کی تو سمجھ میں آتی ہے، چاہے آپ کا برا ریلیشن شپ ہی کیوں نہ رہا ہو، باپ ایک بہت بڑی چیز ہے بیٹے کے لیے، مطلب بیٹیوں کے لیے بھی شاید ہوتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ ہمارے خطے میں تو آپ اس کو کبھی جو ہے نا آؤٹ گرو نہیں کر سکتے۔ ہمارے خطے میں تو ایک بچے کو ساری زندگی جو ایک ویلیڈیشن چاہیے وہ باپ کی چاہیے۔ یہ باہر بھی ایسے ہے یا یہ ہمارا؟ میرا خیال ہے ساری دنیا میں، دیکھیں یہ آپ نے 2 سوال اٹھائے ہیں، اس سے مجھے ذہن میں ایک بات آئی۔ دیکھیں آپ نے کہا کہ کوئی بھی فلم جو ہے یا کوئی بھی آرٹ پیس، جیسے میں نے بھی کہا، آپ کے ساتھ سنک ان کر سکتا ہے، ریلیٹ کر سکتا ہے، لیکن مسوجنی اور ریسزم کی بنیاد پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اب جو دنیا میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اب جیسے شیکسپیئر کا پلے ہے دی ٹیمنگ آف دا شرو، اس کو اب سٹائر کے طور پہ دکھایا جاتا ہے نا، تو اس کی کوئی ہم اس کو انڈورس نہیں کر سکتے نسلی امتیاز کو یا عورت دشمنی کو کسی آرٹ پیس کی بنیاد پہ۔ لیکن ہمیں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سیاق و سباق سے، ہسٹورک کانٹیکس سے نکال کے کسی پیس کو آپ آج کے ٹولز سے، انسٹرومنٹ سے، آج کی کیٹیگریز آف انالیسس سے 400 سال پہلے کے پیس کو آپ
اس کی کرٹیک کرنا بڑی زیادتی ہے. دنیا آگے بڑھتی ہے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ. تو ایک تو یہ بات ہے, اور اینیمل میں ہے کوئی ٹینڈنسی ہے تھوڑی سی. لیکن یہ جو فادرہڈ کا مسئلہ ہے, آپ نے یورپ میں بات کی, دیکھیں باپ کا ہمارے ہاں آپ نے کہا کہ باپ سے کا جو سایہ ہے یا جو باپ کا ایگزسٹنس ہے, میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. میرا خیال ہے ہمارے ہاں ساری سیلیبریشن ہی مدرہڈ کی ہے. باپ کو استعمال کرتے ہیں بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے, اور آپ اپنے لوک گیتوں سے لے کے اور اپنی داستانوں تک دیکھ لیں, اور آج بھی مشاعرے میں شعر, یہ میں نے کہیں اور بھی یہ لکھا تھا کہ مشاعرے میں آج بھی لوگ انتہائی کمزور شعر اپنی والدہ کی محبت میں سناتے ہیں, اور پورا ہال جو ہے وہ واہ واہ اور تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ خراب شعر سناتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے نا, مطلب کتنا کوئی نکاح, مطلب یہ تو علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے لیے جو نظم لکھی ہے کہ اس سے ذرا کوئی آگے کی کر لیں نا, آگے کی نہیں کرتے تو کچھ چلنا نئی بات ہی کر لیں, اس سے آگے کیا کوئی کرے گا کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. یہ اس کا آخری شعر ہے جو انہوں نے اپنی والدہ کی یاد میں لکھی ہے. تو مطلب ہے کہ وہ اتنا ہے ہمارے ہاں, یا مائے نہیں مائے, مطلب یہ پورا ایک تصور ہے نا. باپ کی تو بیچارے کے کوئی سیلیبریشن ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, نہ ہونے کے برابر ہے. اس کو تو بالکل ہی مطلب ہے اضافی سمجھا جاتا ہے, اینسلری پرپز. بچے بڑے ہو جائیں تو ماں تو ویسے ہی مطلب ہے کہ اس پیٹریارکل سسٹم کا میں جو ہے وہ ریپلیس کر دیتی ہے باپ کو, یا دادی یا نانی. ہمارے ہاں جوان عورت کی یا ایک کمسن بچی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ان کو تو ہم ڈسپوزیبل سمجھتے ہیں, اور ان کی طرف ہمارا بہت خراب رویہ ہوتا ہے. لیکن ہم پیٹریارکی میں خواتین کو استعمال کرتے ہیں جو بڑی عمر کی خواتین ہیں, اور ان کے ذریعے سے پیٹریارکی جو ہے پدرشاہی نظام وہ چلاتا ہے. لیکن وہ بھی وہ رول ازیوم کر لیتی ہیں. مطلب دیکھیں نا, مارگریٹ تھیچر اور اندرا گاندھی بے نظیر ذرا ڈیفرنٹ تھیں. وہ اتنی, اور یا گولڈا میئر جو اسرائیل کی تھیں, اندرا گاندھی, گولڈا میئر, مارگریٹ تھیچر, یا آج اب جو ہماری حسینہ واجد صاحبہ ہیں, ان میں اور ان کے جو مرد رولرز ہیں ان میں کیا فرق تھا؟ جو ان کی پالیسیز تھیں, جو ان کا رویہ تھا ٹورڈز دیئر سوسائٹیز. تو یہ خواتین وہ رول اسیوم کر لیتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے, ذرا میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں تھوڑا سا ڈائگریس. بالکل. تو یہ تو ہمارے ہاں تو باپ کا ہے نہیں. اچھا یورپ میں بھی کوئی خاص نہیں ہے, لیکن یورپ میں مطلب پھر بھی ایک باپ کا وہ ہے. ہمارے ہاں ایک وہ فادر فگر بنا کے اس کو ذرا حکا پانی اس کو گرم کر مطلب کر کے دے دیا, اپنا منجی پہ بیٹھا ہے, اس کو جا کے جو ہے نا وہ چائے کو پوچھ لیا, باقی اس کی کوئی اہمیت خاص اس طرح سے نہیں ہے اگر اس کے لینڈز نہیں ہیں. باپ کی اہمیت ہمارے ہاں بڑی کلاس کی بنیاد پہ ہے. اگر باپ جو ہے ہمارا وہ اس کے لینڈز ہیں اور اس میں ہمیں حصہ ملنے والا ہے تو ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی. لیکن وہ بیچارہ اگر کوئی میری طرح کا, آپ کی طرح کا کوئی باپ ہو جو مطلب ہے کہ ایک یعنی اس کی کیا کوئی اہمیت ہوگی. تو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے فادرہڈ کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو پورا خواتین کی تحریک چلی ہے, ان کو بھی نظر ثانی کرنا چاہیے اس بات پہ کہ مطلب ہے کہ ہر باپ تو ایک طرح کا نہیں ہوتا نا. مطلب ہمارے بعض مطلب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے خوش قسمت بھی ہیں جن کے باپ ٹھیک ہی تھے, اور انہوں نے کچھ اپنا کوئی بڑی محنت سے ہمیں پالا ہے, اور ہماری جو ہے نا کوئی تشدد کا نشانہ بھی ہماری ماں کو, یا اگر کسی کی کوئی بہن ہے تو وہ اس کو نہیں بنایا ہے, اور بڑا خیال رکھا ہے, اور لیکن وہ ایک زمانے کے اعتبار سے ہی رکھا ہے نا. تو یہ جو ریلیشن شپس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, اور باپ کی تھوڑی سی اہمیت میرا خیال ہے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یورپ ہو یا پاکستان, ہندوستان, مطلب ایشیا ہو, یورپ میں بھی کوئی خاص مطلب یورپ میں ماں کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ویسے. مطلب وہ مائے نہیں مائے بھی وہاں کوئی نہیں ہے. میں ان کے ہاں کوئی گیتا دے نینا وچ برہوں دی رڑک جو ہے نا پڑھتے وقت ان کو ماں کا خیال نہیں آتا. تو ہمارے ہاں ابھی بھی آتا ہے. تو وہاں تو وہ دونوں ہی پیرنٹ سے فارغ ہو چکے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاں یہ چیزیں مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن وہ ایک اور طرح کی سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے, اس میں پیرنٹس جو ہیں جب وہ بچہ اڈلٹ ہو جاتا ہے تو وہ پیرنٹس جو ہیں بس ان کا کام تھا وہ ایک ریپروڈکٹیو رول ان کا رہ جاتا ہے کہ وہ جو بچہ پیدا کیا اب وہ اپنے گھونسلے سے اڑ جائے گا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ذرا اوور ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوتا ہے, وہ بچہ اڑ نہیں پاتا. لیکن ایک بیلنس چاہیے, بیلنس ایک درکار ہے جس میں آزادی بھی ہو. جب کوئی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے بنیادی فیصلے کرنے کی, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اپنے بنیادی اپنی زندگی سے متعلق فیصلے کرنے کی آزادی ہو. لیکن ماں باپ کا ایک تعلق ہے. اب جب مدرس ڈے فادرس ڈے اسی لیے ہے نا, مطلب اب دیکھیں نا یورپ میں جو لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے صرف کرسمس پہ اور مدرس ڈے پہ بھی پھول بھیج کے ہی فارغ کر دیتے ہیں. کرسمس پہ یہ کوئی لنچ ونچ ہوتا ہے اس میں مل لیتے ہیں, یا کبھی کوئی چھٹی وٹی ہو جائے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہر دن ہی مدرس ڈے ہے, ہر دن ہی فادرس ڈے ہے.
تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا احتیاط کر لیں, ہفتے میں 1 دن کر لیں, اور وہ جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنا انگیجمنٹ بڑھانا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یورپ میں سمجھتا ہوں ایلینیشن یہاں کے مقابلے میں, بیگانگی زیادہ ہے, ہمارے ہاں کم ہے. وہاں آپس کے رشتوں میں بھی کم ہے. کچھ یورپ کے ملک مختلف ہیں, ویسے یورپ بھی سارا کوئی مونولتھ نہیں ہے. مطلب برطانیہ میں ذرا لوگ زیادہ ٹھنڈے ہوں گے, اٹلی میں اتنے ٹھنڈے نہیں ہیں, پولینڈ میں اتنے ٹھنڈے نہیں ہیں, تو ایک گرم جوشی ہے آپ کو نظر آئے گی. اس کا شاید سرمایہ دارانہ نظام سے تعلق ہے, پھر آپ کہیں گے افسردہ, میں مزید اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن ایک ہے مٹیریلزم سے, کیپٹلزم سے, مونوپولسٹک کیپٹلزم سے, مٹیریل کنڈیشنز آپ کی پوری سماج کو, مادی جو آپ کی صورتحال ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے آپ کے رویوں کو اور آپ کی بود و باش کو, رہن سہن بہن کے طریقوں کو. وہ آپ کو یورپ ظاہر ہے اس میں ہم سے مختلف ہے. امریکہ میں تھوڑی سی گرم جوشی ویسے ابھی بھی زیادہ ہے, کیونکہ وہ ذرا سا تھوڑا سا وہاں کچھ دے آر ناٹ ریلیجس ایز سچ, مطلب ہیں ریلیجس, ان کے کچھ بیلٹس ہیں, لیکن ریلیجس سے زیادہ وہ ریلیجس جو ایک ویلیوز ہیں وہ امریکہ میں ذرا زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں بنسبت یورپ کے ریلیٹیو ٹرمز میں. وہ آپ کو تھوڑی سی اس کے نتیجے میں کچھ جو انسانی رویوں پہ بھی فرق پڑتا ہے. میں نے اس وقت آپ کو کاٹا نہیں, لیکن میں شکر گزار ہوں کہ جس وقت آپ میری اور اپنی مثال دے رہے تھے تو آپ نے وہ لفظ نہیں استعمال کیا متوسط, کیونکہ کوئی غریب کہتا ہے تو اتنا برا نہیں لگتا, متوسط لفظ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. ہاں, وہ درمیان میں نا بیچارہ, نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. اور پاکستان کی تو بربادی کا ذمہ دار ہی متوسط طبقہ ہے. مطلب اشرافیہ نے تو جو کیا سو کیا, وہ ساری دنیا میں یہی کرتی ہے, اور محنت کشوں کا بیچاروں کا کوئی حال نہیں ہے محنت تو اس طبقات کے. متوسط طبقہ جو ہے نا بڑا ہی تھرڈ کلاس ہے پاکستان کا, مطلب اس میں معذرت کے ساتھ. ہاں, نہیں کہنا چاہیے کسی کو اس سے. میں تو کہتا ہوں اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم لوگ اپر ورکنگ کلاس ہے نا. اچھا, ایک سر اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں کہ وہ اگین عموماً ایسے دیکھا گیا ہے کہ وہ تو ظاہر ہے, اب وہ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ تو کچھ چل جاتے ہیں, کچھ نہیں چلتے. اور یہ کوئی مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں میں کہہ رہا, مطلب وہ خواتین بھی, مطلب جن کا اگین وہی جن کا خیال ہے, اگین وہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ جن کا خیال ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں زندگی میں, یا ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ بعد میں رہ جائے گا, وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی لائف زیادہ ہے. تو وہ جو ریلیشن شپ کے درمیان جو بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, چپکلش ہوتی ہے, تو وہ ان کی طبیعت پہ ذرا زیادہ گراں گزرتی ہے. جی جی, میں سمجھ رہا ہوں. اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں. دیکھیں, اس کا علاج اصل میں کچھ چیزوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ جو ریلیشن شپس والی بات ہے نا, دیکھیں تعلق جو ہے نا وہ ختم ہو سکتا ہے. عشق جو ہے, محبت جو ہے, وہ تو کوئی تعلق کی بنیاد پہ نہیں ہوتی نا, تو وہ چلتے رہنا چاہیے. تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے, مطلب ایک تعلق تو ایک آرگنائزیشن ہے نا, تو محبت میں تو آرگنائزیشن نہیں ہوتی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو لوگ بہت ہی اچھے ہوں, اور لیکن وہ جو تعلق ہے وہ ان کا ذرا جو ہے وہ کسی وجہ سے, کیونکہ دونوں بہت اچھے ہو سکتے ہیں مگر وہ نہیں, مزاج میں کوئی مسئلہ ہے, یا ویسے ہی آپ آؤٹ گرو کر جاتے ہیں, دلچسپیاں بدل جاتی ہیں, یا مطلب ویسے ہی مطلب آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں آج جو ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں بستر کے جب میں صبح اٹھوں تو میں دائیں طرف سے بھی اتر سکوں اور بائیں طرف سے بھی اتر سکوں. کیونکہ جب آپ ایک شادی شدہ ازدواجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی طرف ہوتی ہے, چاہے آپ دائیں طرف سو رہے ہیں تو دائیں سے اتریں گے, بائیں طرف سو رہے ہیں تو بائیں سے اتریں گے صبح, اگر آپ پہلے اٹھ رہے ہیں. تو یہ تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ سردار جی کا تھا نا کہ انہوں نے 3 سوئمنگ پول بنوائے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ سردار جی یہ 3 کیوں بنوا لیے, بڑا سا گھر سردار جی کے پاس پیسے بہت آ گئے, بڑا گھر بنا. انہوں نے کہا یار ایک گرم پانی دا ہے تو ایک تتا پانی وارم ہے سوئمنگ پول, ایک جو ہے نا ہیٹڈ پول ہے, ایک جو ہے نا ٹھنڈے پانی کا ہے, کیونکہ یہاں گرمی بہت ہوتی ہے ہندوستان میں. انہوں نے کہا تیسرا ان کا خالی رہے گا, کبھی کبھی نہانو نہیں بھی دل کرتا. تو وہ یہ بھی ہوتا ہے نا, انسان کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں. تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پیشنس کی ضرورت ہے. اور اب تھوڑی سی ایک سنجیدہ بات میں کروں کہ یہ جو زمانہ ہے جس میں ہم آپ رہ رہے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے بعد جو ہم سے بھی مطلب فکری طور پہ اور کلیکٹیو ہیومن وزڈم ہے, جو ہمارے بعد پیدا ہوئے لوگ ہم سے آگے ہیں نا, کیونکہ ان کی کلیکٹیو وزڈم, ان کی کلیکٹیو ساری جو پوری ایک ہماری ہوا ہے انسانی تاریخ میں, وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ آگے ہیں ہم سے. تو ان کے یہاں بھی پیشنس نہیں رہا ہے. تو بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہیے,
ان کو بس چھوڑ دینا چاہیے, بڑے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اگر کوئی بڑا ایشو ہو جاتا ہے جو ہم سب سے غلطیاں بھی ہم کرتے ہیں, دوسرا بھی غلطیاں کرتا ہے, اس کو ریزالو کر لیں, باقی چلتے رہیں. لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ذرا تھوڑی سی رواداری ہو, تھوڑا سا صبر ہو تو کام چلتا رہتا ہے. اچھا, جو زیادہ جو چپکلش جو آپ نے کہی نا بات, وہ چپکلش کا لفظ جو ہے نا اس کی صوتیات ایسی ہیں کہ فوری طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. چپکلش, تو وہ جو چپکلش ہو جاتی ہے ایک کریٹو آدمی, اگر دونوں کریٹو ہیں تو وہ تو ان کو تو پھر الگ الگ فلیٹ لے کے رہنا چاہیے, ان کو ساتھ نہیں رہنا چاہیے. بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ کریٹو آدمی کے ساتھ رہنا جو ہے نا وہ توبہ توبہ استغفار بہت ہی مشکل کام ہے. آپ کا اپنے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے اس سے آپ خود بھی اندازہ لگا لیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت ہی اضطراب محسوس ہو رہا ہے تو آپ کے پاس تو کتھارسس ہے نا, کتھارسس کا ذریعہ ہے اور وہ آپ کا فن ہے. آپ ایک انتہائی پیڑی ہو لیکن ایک نظم لکھ سکتے ہیں, آپ کوئی گانا گا سکتے ہیں جس میں آپ اپنے دل کی کوئی اداس قسم کا گانا, یا جو دنیا کی بے بذاتی اور بے وفائیاں اور آپ کو نہ سمجھنے کا جو ہر کریٹو آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا, اور اچھا یہ کوئی نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر لوگ سمجھنے لگیں تو پھر ہمارا کیا اثر کریں وہ تو. لیکن اس کے بارے میں بھی تو سوچیں نا کہ جو اس طرح سے کریٹو نہیں ہے اور آپ کا پارٹنر ہے, چاہے وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے, میاں ہے, بیوی ہے, دوست ہے. دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی بڑے عجیب سے ایموشنل مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آج کل ایک دو دوست آپ سے بھی ناراض ہیں, مجھ سے بھی ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں, وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے ویسے, لیکن وہ ان کی توقعات ہوتی ہیں اور وہ کریٹو نہیں, تو وہ ان کے لیے تو کوئی کتھارسس ہی نہیں ہے نا. تو مطلب میرا خیال ہے صبر سے اور رواداری سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور وہ اب ہمیں رہا نہیں ہے. وہ شاید دوبارہ کچھ چیزیں, بھئی ہمارے کلچر میں 80% چیزیں جو ہیں نا وہ قابل نفرین ہیں. یہ مجھے نہیں ہے کلچر کی سیلیبریشن کا کوئی شوق. کلچر سے میری مراد فن اور موسیقی اور ادب نہیں ہے. کلچر سے میری مراد جو یہ رہن سہن کا طریقہ اور تعلقوں کو یعنی جو نبھانے کا طریقہ اور خاندان کو چلانے کا, بڑا اوپریسو انسٹیٹیوشن ہے خاندان ہمارے ہاں, وہ 80% چیز, لیکن وہ 20% بہت ہی اچھی ہیں. اس میں صبر ہے, اس میں لوگوں سے کی بات سننا ہے, معاف کر دینا ہے, غیبت کرنا ہے اور پھر سامنے کوئی آ جائے تو اس کو اٹھ کے ایسے ملنا ہے جیسے آپ کو اس سے زیادہ کوئی پسند ہی نہیں ہے. یہ اچھی چیزیں بھی ہیں. لحاظ ہے, بڑوں کا لحاظ ہے, بچوں کا خیال ہے, بیماروں کی تیمارداری ہے, یہ ساری باتیں ہیں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو تو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے نا, جو خراب چیزیں انہیں چھوڑ دیں. اچھا, ہم آپ کے جو کام ہے جو کہ آپ نے نیا شروع کی ہے, جو کہ مجھے بہت زیادہ اشتیاق ہے جاننے کا کہ اس کا یہ نام بھی کیوں ہے, اس پہ بس اس سوال کے بعد آ جائیں گے ہم. یہ آخری سوال ذرا آف ٹاپک, اور وہ یہ ہے کہ میں جب تھوڑا چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا اپنے سے بڑوں کو خود کلامی کرتے ہوئے, اور مجھے وہ تھوڑے سے کریک لگتے تھے کہ یہ کیا سین ہے. اچھا, میں اب وہاں پہ پہنچ گیا ہوں. سو میرا جو ہے نا, میرا ایک خاص, بلکہ وہ ہے کہ میں ویسے تو اپنے آپ سے بات نہیں کرتا اونچی آواز میں, مطلب ابھی تک, لیکن میرا ایک وہ تکیہ کلام سا بن گیا جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا, کیونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتا. وہ جب میں اکیلا واک کر رہا ہوں یا اکیلا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں نا, تو میرے ایک دم سے منہ سے نکلتا ہے کہ او کیا نام تھا اس کا. اور وہ بیسیکلی ایک میرا ریفلیکس ایکشن ہے اپنے آپ کو اس تھاٹ میں سے نکالنے کا, کیونکہ وہ جو ایک وہ ہارڈ ڈسک آپ کی دماغ کی چل رہی ہے اور اس میں وہ سوئی کہیں بھی آ سکتی ہے. وہ ایک کوئی پرانی چیز آتی ہے جس میں نے کوئی اخیر کھچ ماری ہوتی ہے, کوئی میں نے اخیر گھٹیا حرکت کی ہوتی ہے, اور وہ جیسی ذہن میں آتی ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے پورا ری پلے, اور ایک دم سے مجھے خیال آتا ہے, میں یہ کہہ کے اس میں سے نکل آتا ہوں. اس کا کوئی علاج ہے؟ دو باتیں ہیں اس میں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ اس حالت میں گاڑی نہ چلایا کریں, کیونکہ یہ کوئی اچھی آپ نے جو مجھے وہ بتائی ہیں جو یہ علامات بیماری کی اپنی ذہنی, تو یہ گاڑی نہ چلایا کریں صورت میں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو جس طرح کے کاموں پہ آپ شرمندہ ہیں وہ اب تو کرنا چھوڑ دیں, تاکہ جب آپ کی عمر بڑھتی ہے اور آپ ادھیڑ عمر میں اور بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں تب تو یہ فلیشز نہ آئے نا ماضی سے. تو جو ہو گئے ہیں, جو پہلے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, جو آپ نے خود ہی فرمایا کہ کوئی گھٹیا کام اس طرح کے کیے ہیں یا کوئی اس طرح کی باتیں کی ہیں, اب چھوڑ دیں. وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب چھوڑ دیں. فوری طور پہ گاڑی چلانا کوشش کریں کوئی اور چلائے اور آپ پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھیں. اور دوسری بات یہ کہ اب وہ کام جو آپ ہمارے ساتھ آپ نے روا رکھے ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی کریں, تو آگے چل کے یہ فلیشز نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر, یعنی کہ آپ کا کانشیس بالکل کلیئر ہے. نہیں, میں تو دیکھیں نا, میں تو مسلسل سیکھتا ہوں. میں اصل میں جو ہے بنیادی طور پہ بہت سی کمزوریاں ہر آدمی میں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ دنیا مسلسل بدل رہی ہے نا,
تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی کون سی بات کسی کو ناگوار گزر گئی اور آپ کا وہ مقصد ہی نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہے. اور پھر احساس تھوڑا سا اس کا کرنا چاہیے. کانشنس ویسے کلیئر ہی رکھنا چاہیے, لیکن مطلب ہے کہ گلٹ کا بہت احساس بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا کہ یار یہ آئندہ, یہ الگ بات ہے کہ آئندہ بھی ہو جاتا ہے وہ ویسا ہی کام, لیکن کوشش کرنی بہرحال یہ چاہیے کہ دل آزاری نہ ہو یا کچھ کوئی ایسی. دوسرا ایک اور بھی میں نے غور کی ہے بات, وہ یہ کہ ایک تو جنریشنل مسئلہ ہے. جیسے ہمارے بزرگوں کی جو سینسبلٹی تھی, for example, towards towards people speaking other languages or towards other races or towards women, for instance, وہ ذرا مختلف تھی. چاہے وہ کتنے ہی پروگریسو ہوں, لیکن ان کے کچھ اس اور طرح کے ایسے ان کے پریجوڈسز انگرینڈ تھے پچھلی جنریشن یا پچھلی سے پچھلی جنریشن میں. وہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو اب ہم میں اس طرح کے نہیں ہیں, مگر پھر بھی ہیں. ہمارے بعد جو لوگ آ رہے ہیں وہ اور آزاد ہیں, وہ اور فکری طور پہ آزاد ہیں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک جو ایک کوئی کلچرل, مطلب مثال کے طور پر ایک مذاق جو کراچی میں یا لاہور میں یا کسی اور بڑے شہر میں کیا جا سکتا ہے, وہ کسی گاؤں میں لوگ شاید بہت برا مان لیں اس بات کا. اسی طرح جو مذاق پنجاب میں کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں لوگ اس کو اور طرح سے دیکھتے ہوں, یا بلوچستان میں جو ایک لطیفہ ہے ہو سکتا ہے آپ کے جو بنگال ہے اس میں اس کے کوئی معنی نہ ہو یا بالکل مختلف معنی ہو. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہیومن کمیونیکیشن میں مسائل پیدا کرتی ہیں, اور جنریشنل بھی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک کوئی بات کسی بزرگ نے کی جن کی عمر 80 برس ہے, ان کا بالکل مطلب کچھ اور تھا, یا ان کے لیے ایک بالکل نارمل سی بات تھی, مگر ایک کوئی جو 30 سال کا کوئی شخص ہے اس کو یہ لگا کہ یہ تو انہوں نے بہت ہی معیوب بات کر دی ہے. یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے, کچھ غلطیاں اور بھی ہوتی ہیں زندگی میں, اس کو سوچتے رہنا چاہیے اور کریکٹ کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہیومر نہیں کر سکتے نا, جو مزاج ان کے اندر یعنی جسے کہتے ہیں یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں نا جتنی بھی, اور ازمز ہیں اور جتنے بھی, یہ اگر آپ کو آپ کے اندر سے ہیومر کرنے کی صلاحیت اور مزاح پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیں تو پھر یہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر ان سے ملنا بہت اور ان سے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ آپ نے اتنے زیادہ کام کیے ہیں زندگی میں, یہ ڈیئرنگ والا نیا ہے. نہیں, میں نے کام تو کوئی اتنے زندگی میں نہیں کیے. وہ تو کام بس کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتا ہے اس عمر تک پہنچتے پہنچتے آدمی. مطلب ظاہر روٹی تو کسی طور کما کھایا مچھندر, تو بہت سارے کام تو پروفیشنلی کیے ہیں, لیکن ٹھیک ہے ادروائز بھی مطلب ہے والنٹری کام بھی میں نے زندگی میں بہت کیا ہے, پرو بونو کام بہت کیے. لیکن یہ ریسرچ اور ڈیئرنگ کا آپس میں کیا کنیکشن؟ بھئی دیکھیں, یہ ایک جو یہ برطانوی سرکار کا جو فارن اینڈ کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس ہے FCDO, جو ساری دنیا میں ڈیولپمنٹ کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے یا تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے, ان کا ایک انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے جو ڈیٹا اینڈ ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے نام سے ڈیئر پروگرام ہے. تو میں اس کے جس حصے سے وابستہ ہوں وہ ہے ڈیئر ریسرچ کنسورشیم. یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے پاکستان میں جس میں اسکول ایجوکیشن جو ہے K-12 یعنی کنڈر گارٹن سے, یعنی کچی پہلی جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں سے لے کے 12ویں جماعت تک, اور پبلک سیکٹر ایجوکیشن پہ اس کا زور ہے. اس پہ تحقیق کرنا, اور جو اس تحقیق کے نتیجے میں جو شواہد حاصل ہوں ان کی بنیاد پہ پالیسی سازی. تو اس کا مقصد محض تحقیق نہیں ہے, اعلیٰ پائے کی تحقیق, لیکن اس اعلیٰ پائے کی تحقیق ایکشنیبل ہو, ریلیٹیبل ہو, اس کے نتیجے میں پالیسی ڈیسیشنز لے. ابھی ہوتا کیا ہے کہ ہر شعبے میں, لیکن تعلیم کی تو اس وقت کرائسس ہے نا, ایک مطلب بحران کی کیفیت ہے پاکستان میں. 2,62,00,000 بچہ اسکول نہیں جا رہا اسکول گوئنگ ایج کا, اور 2,62,00,000 یورپ کے 15 ملکوں کی آبادی سے زیادہ نمبر ہے, اور افریقہ یورپ کے یہ پورے ملک کی آبادی, ڈنمارک کی آبادی 5.5 ملین ہے, ہالینڈ کی آبادی 18 ملین ہے, تقریباً کراچی اور لاہور کے درمیان میں آبادی ہے ہالینڈ کی. پورے اتنی بڑی اکانومیز ہیں, لیکن یہ اور ہمارے یہاں 26.2 ملین بچہ اسکول نہیں جاتا. جو جاتے بھی ہیں ان کے بھی فاؤنڈیشنل لٹریسی اور نیومریسی کے اتنے مسائل ہیں کہ جب وہ 5ویں جماعت تک پاس کر لیتے ہیں تو ان سے ایک جملہ نہیں لکھا جاتا. یعنی یہ ایک بڑی ایک کرائسس ہے یہاں. تو یہ جو ریسرچ پروگرام ہے, جب ہم سولوشنز جاتے ہیں تو وہ بغیر ریسرچ کے آربیٹری سولوشنز ہمارے پالیسی میکرز دیتے ہیں. وہ
میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے جو ہیں مسئلے کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ اگر حل کرنا بھی چاہیں تو وہ شواہد کی بنیاد پر, ایویڈنس کی بنیاد پر, ڈیٹا کی بنیاد پر وہ فیصلے نہیں کرتے. وہ ایک فائر فائٹنگ کرتے ہیں. 10 اسکول کھول دو, اسکول میں رنگ کرا دو, اس میں ٹوائلٹ بنوا دو. اچھا, اور پھر سپلائی سائڈ کے مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے. ایسا نہیں ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں لرنر یعنی بچہ, لرننگ انوائرمنٹ یعنی کس انوائرمنٹ میں, یعنی اسکول ہو گیا, کلاس روم ہو گیا, مدرسہ اگر ہے تو مدرسے کی جو بھی سیٹنگ ہے, اسکولنگ کی سیٹنگ. تو لرنر, لرننگ انوائرمنٹ, ایجوکیشن کا ایکو سسٹم, ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں نظام کیا ہے, مینجمنٹ اور گورننس ایجوکیشن کی کیا ہے, یہ 3 شعبے. اور پھر اکاؤنٹیبلٹی اور اسکیل اپ, جو کامیاب تجربے ہیں ان کو کیسے مزید کامیاب کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے آگے بڑھائے. تو یہ 4 اس کے حصے ہیں. اور اس میں تھیمز ہیں جس میں فوکس ہے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے, مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بچے, افراد بہم معذوری بچے, چلڈرن ود ڈسیبلٹیز, گرل چائلڈ, لڑکیوں کی تعلیم کا بہرحال پاکستان میں بہت سنگین مسئلہ ہے, ٹرانسجینڈر چلڈرن. ہم تو تسلیم, ہمارے یہاں تو ڈینائل ہے نا, ہم تو ماننے کوئی تیار نہیں ہے. جتنے داتا صاحب کے باہر ہمارے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں اتنے ہم نے لکھ دیا سینسس میں کہ پورے پاکستان میں, کاؤنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم اپنے چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو, خاص طور پہ لڑکیاں ہوں تو کاؤنٹ نہیں کرتے, سینسس میں کاؤنٹ نہیں کرتے, ٹرانسجینڈر کو کاؤنٹ نہیں کرتے, ریلیجس مائنورٹیز کو اکارڈنگ ٹو دیم کم کاؤنٹ کرتے ہیں جتنے وہ ہیں اس سے بھی, یعنی وہ 3-4% ہی ہیں, لیکن اس کو بھی ہم وہ بھی تھوڑا سا اگر ہم پورا کاؤنٹ کر لیں تو 0.5% بڑھ جائیں گے, 1% بڑھ جائیں گے, لیکن ہم اتنے خوفزدہ ہیں ہم وہ بھی کاؤنٹ نہیں کرتے. تو یہ جو سارے ہیں, یا پکی واس مطلب نومیڈک چلڈرن ہیں, یا اور جو بچے ہیں جو زیادہ مارجنلائزڈ ہیں, زیادہ حاشیے پر ہیں, ان پر فوکس ہے. اور پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز, کوشش اس پروجیکٹ کی یہ ہے, اور اس میں گرانٹ فنڈ ہے کوئی 3.5-4 ملین پاؤنڈ کا, جس میں کمپیٹیٹیو گرانٹس ہیں. اور ایک جو اس کا کنسورشیم ہے وہ آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ اس کو لیڈ کر رہا ہے, جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک اسپن آف مینجمنٹ فرم ریسرچ کا ادارہ ہے اور ڈیولپمنٹ میں بھی کام کرتا ہے. آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ اسے لیڈ کر رہا ہے. اس میں آغا خان یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ شامل ہے, جو کہ ایک بڑا وقی ادارہ ہے تعلیم کے شعبے میں. اور اس میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا ایک ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ اس میں شامل ہے. اور اس میں سائٹ سیورز انٹرنیشنل, جو کہ ڈسیبلٹی پہ خاص ان کا فوکس ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا تھا, اب وہ ڈسیبلٹی پہ ان کا, تو وہ اس کے کنسورشیم میں شامل ہیں. پھر ہمارے اسی طرح نالج پارٹنرز ہیں, سوسائٹی فار ایڈوانسمنٹ آف ہائر, ساہی لاہور میں ہے, پنجاب میں ہے, بلوچستان میں سوسائٹی ہے, سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے, بہت ہی ایک پرانا, بہت سیزنڈ لوگ ہیں جس میں کام کرتے ہیں. آئی ایم سائنسز ہے خیبر پختونخوا میں, وہ شامل ہے. اور بھی ادارے ہیں, باہر کی یونیورسٹیز ہیں, باہر کے. اس میں زیادہ تر سیریس, زیادہ تر پی ایچ ڈیز ہیں جو ریسرچرز کی ٹیم ہے, اور بہت یعنی ان شعبوں پہ. پھر ایڈ ٹیک میں کیا ہو رہا ہے, پھر ریزیلینس, کلائمیٹ جسٹس, کلائمیٹ چینج. تو یہ ساری چیزیں, ان سب پہ تحقیق ہے, اور تحقیق ہے اور صلاحیت بڑھانی ہے. ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن جیسے ہے, PIE, ان میں کہ وہ کیسے ان کو جوڑا جائے پالیسی سازی اور لیجسلیشن کے ساتھ, لا میکنگ کے ساتھ. اور کیپیسٹی ان کی بڑھانی ہے ریسرچ کے پروڈیوسرز کی بھی, جو لوگ محققین ہیں تعلیم کے شعبے میں, اور جو یوزرز ہیں اس کے, یعنی جو پالیسی ساز ہیں, ان کی بھی, کہ اس ریسرچ کو استعمال کیسے کریں. تو یہ ایک لحاظ سے بہت یونیک انیشیٹو ہے ڈے ریسرچ کنسورشیم کا. اور او پی ایم کی ذمہ داری ہے اس کو کامیابی سے چلانا, لیکن میں نے تمام کنسورشیم ممبرز کا آپ کو بتایا, اور سارے پاکستان میں اس کا کام ہے بشمول گلگت بلتستان. بالکل ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے ایک دفعہ ایک آسٹریلین آیا تھا ایجوکیشنسٹ, اور وہ بڑا ہمارا اس کو بلایا اس لیے تھا کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے بچے اچھا سکور نہیں کرتے. جبکہ وہ آیا تو اس نے کہا جی آپ کے بچے تو کمال کے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچے تو 4 لینگویجز پڑھ رہے ہیں, مطلب ایک جو وہ گھر پہ بولتے ہیں, دوسرا اردو انگریزی, چوتھی عربی. تو اتنے میں اگر گورے بچے کو ہم پڑھائیں تو وہ تو اتنے نمبرز بھی نہ لا سکے جتنے آپ کے بچے لے کے آتے ہیں. سو اگین ڈیٹا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر یہ جو بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ میں نے یہ سنا ہے کہ پہلی جماعت سے پرائمری تک تو یہ تو ڈیوالو ہو کے, ابھی بھی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن یہ تو بالکل ہی لوکل گورنمنٹس کے پاس آ جانا چاہیے. بالکل. تو یہ اس سارے پر بھی آپ کام کریں گے؟ اور جی بالکل, یہ ساری جو تحقیق, یہ ہم کو 40 شعبوں پہ 40 کویسچنز ہیں
40 ریسرچز ہونی ہیں. کچھ ہمارے جن کنسورشیم ممبرس کا ذکر کیا وہ کریں گے اور کچھ کمپیٹیٹو گرانٹس کے ذریعے سے ہونی ہیں, جس میں یہ لازم ہے کہ جو پرنسپل انویسٹیگیٹر ہو وہ پاکستانی ہو, تاکہ مقامی جو تحقیق کی صلاحیت ہے, کیونکہ ہمارا بڑا ایک زبانی کلامی اورل ٹائپ کا کلچر ہے نا, تو یہ ضروری ہے کہ سیریس ریسرچ کو فروغ دیا جائے. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ دنیا جو اتنی آگے جا رہی ہے, جو ایڈوانسڈ مٹیریلی, ٹیکنالوجیکلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی ایڈوانس سوسائٹیز ہیں, آرٹسٹکلی, وہاں ریسرچ پہ, تحقیق پہ بہت زور ہے. تو ہمارا تو بلکہ ہم نے کوئی اپنا جو اس کا سلوگن بھی بنایا ہے, وہ جرت اردو میں بنایا ہے وہ ہم نے, تاکہ وہ لوگوں تک پہنچے بات. ڈے ریسرچ کنسورشیم کا وہ فیض صاحب کا مصرع ہے نا, کہ وہ جو ان کی نظم ہے کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, تو اس میں ایک مصرع آتا ہے کہ ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے. تو اب ظاہر ہے وہ پاکستان میں ہمت کفر لکھنا تو اپنے آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہے, اور وہ ہم یہاں لوگ معنی نہیں سمجھتے اس کے, کیونکہ پہلا مصرع پڑھیں گے نہیں, اس پہ ہی پکڑ لیں گے آپ. تو ہم نے کہا چلیں کفر کی فی الحال ہمت نہیں کرتے, جرت تحقیق کی جرت کر لیتے ہیں. تو اس کا جو سلوگن ہے وہ ہے جرت تحقیق ملے. تو تحقیق کو فروغ دینا, ریسرچ کو فروغ دینا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو بڑے ناولسٹ ہیں وہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں کسی شعبے پہ ناول لکھنے, کریٹو کام ہے حالانکہ, لیکن ایک تحقیق کی بڑی اہمیت ہے, چیزوں کو سمجھنے کی, بال کی کھال نکالنے کی بڑی اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, گڈ لک. یہ بہت ہی میرے خیال میں نوبل کام ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں, اور امید ہے آپ کو مزہ آیا ہو شو دیکھنے کا. اور ہم تو ابھی بہت, مطلب ہم سے مراد ہے میں تو بہت زیادہ لمبی نشست چاہتا تھا, لیکن ایک تو حارث صاحب نے اسلام آباد جانا ہے, دوسرا اسد نظامی صاحب آ گئے ہیں, تو اس لیے میں حارث صاحب کو چھٹی دیتا ہوں آج کے لیے, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اگلی دفعہ آپ جب لاہور آئیں گے تو ہم اس سے لمبی نشست کریں گے. جی بالکل, ضرور. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی توجہ سے سنا. اور مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیر آر سی میں جو ہے نا لوگوں کو دلچسپی اس لیے بھی لینی چاہیے. جو آپ نے ایک چھوٹی سی بات میں کروں, بلدیات کا جو آپ نے معاملہ اٹھایا ہے نا, میرا خیال ہے اس پہ بھی ہم کبھی گفتگو کریں گے, کیونکہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب سے زیادہ ایفیشنٹلی, افیکٹولی مینج ان سوسائٹیز میں ہوتی ہیں جہاں بلدیات